السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے حالات میں سے ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اہل جہنم کی شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی شفاعت کیسے ہوگی، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کیا وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا اس میں سے کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے؟ اور جو نکالے جائیں گے تو وہ کس طرح نکالے جائیں گے؟ جنت میں آنے کے بعد ان کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی، پھر اللہ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا، تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے۔ پھر وہ الحیوان نامی ایک نہر میں غسل کریں گے، اہل جنت انہیں جہنمیون کہہ کر پکاریں گے۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہنم میں ایک قوم جو ہے وہ اس وقت تک جہنم میں رہے گی جب تک اللہ کی مشیت ہوگی، یعنی جنت والے تو جنت میں پہنچ کر پھر پریشان ہوں گے، ان کا فلاں نہیں پہنچا، اور وہ جا کے سفارش کریں گے اور انسسٹ کریں گے اور لوگوں کو نکالا جائے گا۔ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ جو جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں پڑی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکال لے گا، تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے۔ پھر وہ الحیوان نامی نہر میں غسل کریں گے، یعنی پہلے جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت کے اندر نہیں، جیسے پچھلے کچھ لوگوں کو جنت کے اندر لایا گیا، یہاں قریبی حصے میں رکھا جائے گا، اور پھر وہ نہر میں غسل کریں گے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا، کھانے پینے کا بھی انتظام کر لے گا، ان کے لیے رضائیوں کو بھی مہیا کر لے گا، اور غالباً راوی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا، اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی یہ سمجھا دیا گیا کہ جنت والوں کے پاس کیا کچھ نعمتیں ہوں گی، دنیا میں کسی کے پاس اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک اہل جہنم کی شفاعت کا باب ختم ہوا۔ سازا وہ ابھی جو آخری میں جو بات ہے اس سے وہ حدیث یاد آتی نا کہ جنت کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کرتا، کسی نہ دل نے اس کو محسوس کیا، نہ دماغ اس کو سوچ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے کوئی۔ سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو پہلے بات آئی نا کہ صالحین کی شفاعت ہوگی اپنے دوسرے ساتھیوں کے حق میں،
یعنی ایز مچ ایز وی ڈیزائر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور امتحان میں نہ ڈالے اور اپنی رحمت سے شامل کر لے، لیکن یہاں عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو بہرحال ہمیں اس سے ابو ہی رکھنا ہوگا نا، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں تو اس لیے تو نہیں کریں گے کہ آپ مجھے یاد رکھیے گا، کوئی ایسا نہ ہو میں مسنگ ہوں تو خیر یعنی کیونکہ اس طرح بعض اوقات آپس میں انسان کہنے بھی لگتا ہے. میں نے ایکچولی سنا بھی ہے لوگوں کو کہتے ہوئے نا کہ اچھا یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ان کے ساتھ اس طرح کرے. یا جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ جنت میں انشاءاللہ جن کے لیے شفاعت ہوگی کہ جن سے آپ کا معاملہ اچھا ہوگا وہ آپ کے لیے کریں گے، تو اب ہم معاملہ اچھا کرتے ہوئے تو یہ چیز نئی نیت میں آنے دیں گے نا کہ یہ کل کو ہماری جنت میں اپر لیول پہ لے جائیں. کیا اس میں گائیڈ لائن ہے؟ دیکھیں کوئی بھی نیک عمل ہے نا، ایک اصولی سی بات ہے، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے. یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی ایک دفعہ کہ بعض اوقات ہم صرف اس لیے صدقہ کرتے ہیں کہ ہم بلا سے بچ جائیں، بعض اوقات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اور مل جائے. یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا چاہیے. جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ کوئی شخص جہاد کرتا ہے کہ بہادر کہلائے، اور کوئی وطن کے لیے یا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے راستے میں کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کرتا ہے. تو کوئی بڑے سے بڑا معاملہ ہو، بڑے سے بڑی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، کرتے وقت یہی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بندے خود ہی راضی ہو جائیں گے. سادہ میرا ایک کوشچن تھا کہ یہاں پہ جتنا بھی ہم نے سنا اس میں ایمان کی اتنی ویلیو نظر آتی ہے، تو جب مومن جہنم میں جائیں گے جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو کیا ایک ہی جہنم ہوگی، کفار بھی اسی جہنم ہوں گے یا مومنوں کے جہنم ایک ہی ہوگی، درجے الگ الگ ہیں، لیکن یہ کہ آگے آئے گا کہ کفار کہیں گے کہ تمہاری نمازیں اور تمہارے نیک کام کس کام آئے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہو. تو اس وقت پھر ان کو نکال لیا جائے گا. تو وہ سورۃ الحجر میں آتا ہے نا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، حسرت ہوگی نا کہ کہ اسلام کا جو فائدہ ان کو اس وقت پہنچے گا تو دوسرے لوگ بھی چاہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. جی مجھے چھوٹی سی بات یہ خیال آ رہی تھی کہ یہ جو اہل جنت پھر بار بار جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس منتیں کریں گے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ خیر خواہی دیکھیں وہاں جا کے بھی رہی، جن کے پاس دنیا میں ہے تو پھر وہیں پہ جا کے ان کو بھی وہ ہوگی. تو پھر وہ سورہ یاسین والا شخص بھی یاد آ رہا تھا جس کو لگا کہ میری قوم کو کاش معلوم ہوتا. اور استاذہ جی جہنمیون کے بارے میں پڑھ کے بہت زیادہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کوئی کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ لگیں گے، حجاب پہن کے جائیں گے تو ڈفرینٹ لگیں گے، عبایا پہن کے جائیں گے تو ڈفرینٹ لگیں گے، اور وہاں دیکھیں وہاں جنت ہے اور وہاں ڈفرینٹ لگ رہے ہیں یہ لوگ. یہ جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی، کیونکہ وہاں سے نکل کر بھی جسم کے اوپر جو نشان ہے وہ لوگ دیکھیں گے یہ کون آئے، یہ جہنم والے آ گئے. سب سے آخر میں ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور نرمی کرنے والے پر نرمی کرتے ہوئے جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا. جو دنیا میں نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر نرمی کرے گا. مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد جو ہے نا اس وقت جو ایگزسٹنگ بکس ہیں ان میں سے سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی. امام احمد جو تھے انہوں نے جو حدیثیں کلیکٹ کی ہیں، اس وقت احمد شاکر نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، مصر کے ایک اسکالر ہیں، اور 50 والیومز میں وہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مسند ہے، صحابہ کے نام سے احادیث ہیں، یعنی آپ کو وہاں بخاری کی طرح ٹاپک وائز حدیثیں نہیں ملیں گی. مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتنی حدیثیں وہ ساری آپ کو اکٹھی ایک جگہ ملیں گی. حضرت عائشہ کی حدیثیں کتنی ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. اسی طرح سارے صحابہ سے جو احادیث روایت ہیں وہ سب ایک ایک جگہ مل جائیں گی. اگرچہ اس کلیکشن میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں اور اس کی تخریج وغیرہ بھی ہو رہی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک زندگی لگائی اور اتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے اکٹھا کیا. امام احمد جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ محدث تھے بلکہ فقیہ بھی تھے، اور 4 اسکول آف تھاٹس جو ہیں فقہا کے ان میں سے سب سے آخری امام احمد ہیں. اور ان کے نہ صرف یہ کہ فقہ بلکہ حدیث اور عقیدے کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے ہی خلق قرآن کے مسئلے میں جب انکار کیا تو ان کو بہت سزا بھی دی گئی. تو بہت بڑے اسکالر ہیں. ہم نے کبھی یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہے، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ اتنی محنت جس پر ہوئی ان چیزوں کو ہم نے نہ خود دیکھا نہ اپنے بچوں کو دکھایا. ہم میوزیم دکھانے لے جاتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تو انسان نکال کے ایک کتاب دیکھے کہ حضرت عائشہ سے کون کون سی حدیثیں ہیں
کس کس طرح کی ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی نا، جیسے علوم الحدیث میرا سبجیکٹ تھا پڑھانے کا، تو میں نے علوم الحدیث پر اس وقت تک جتنی، یہ لیٹ 80s کی بات ہے، جتنی کتابیں چھپی ہوئی تھی وہ سب خرید لی تھی. اور جب میں کلاس میں جاتی تھی تو پورا پائل میں ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی تھی. اور جو میں انٹروڈیوس کراتی تھی کہ سب سے پہلی کتاب یہ رام ہرمزی کی چھپی ہے، المحدث الفاصل، تو وہ پھر میں نکال کے دکھاتی تھی یہ کتاب ہے، پھر دوسری یہ ہے، پھر تیسری، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے اب تک کی کیا چھپی ہیں جو اویلیبل تھی. جہاں بھی ہم گئے ہم نے بہت کتابیں خریدی. تو پھر وہ میں اسٹوڈینٹس کو کہتی تھی کہ آپ ان کی کم از کم زیارت کر لیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس کیا کیا سرمایہ، کیونکہ حدیث کے اوپر شکوک و شبہات بہت ڈالے گئے ہیں نا. اور میرا اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان شکوک و شبہات کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے اوپر اثر نہ آنے دیا جائے، خود نہ شک کا شکار ہوا جائے. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی یوں بھی کرنا چاہیے کہ ہماری لائبریری میں بھی کچھ کتابیں ہیں، جیسے سنن کی کتابیں ہیں یا اور اس طرح کی، تو وہ کم از کم دکھائی جائیں کہ یہ کتابیں ہیں. اب سب کچھ چونکہ آن لائن آ گیا، نیٹ پہ آ گیا، اب اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے والیوم تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس وہ انڈیکس مل جاتا ہے یا پھر وہ حدیثیں مل جاتی ہیں، اور اس میں سے بھی سرچ کر کے بس وہ اٹھا لیتے ہیں، باقی کیا ہے کیا نہیں اس سے تو بالکل ہی لا علم ہو گئے ہیں. گھروں میں تو جگہ نہیں ہے کتابیں رکھنے کی، اس لیے خریدتے بھی نہیں ہے ڈر کے مارے. وہ میں نے اسلامی یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی تھی کیونکہ وہاں پر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے اور اسٹوڈینٹس آتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد میں پھر کراچی گئی، کراچی سے کینیڈا آ گئی، پھر وہ چیزیں جو تھی وہ ضائع ہونے کا اندیشہ. کچھ الہدا کی لائبریری کو ڈونیٹ کر دی تھی. اب میری لائبریری کا ایک بڑا حصہ اسلام آباد الہدا کی لائبریری میں ہے، اور اسٹوڈینٹس کو وہاں ریسرچ کا کام دیا جاتا ہے الحمدللہ، اور وہ پھر کم از کم جا کے کتابیں نکال کے اس کو دیکھتی ہیں. مثلاً اس طرح کا ہوم ورک دیا جانا کہ یہ حدیث سنن نسائی سے نکال کے لائیں، تو وہ پھر کم از کم کھولیں گے، چیپٹر دیکھیں گے، حدیث نکالیں گے، اچھا کہاں لکھا، جب دیکھتے دیکھتے پھر کئی اور چیزیں بھی نگاہ میں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک، جس طرح لوگوں کو بازار گھومنے کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ اور کچھ کرنے کو نہیں، تو پھر وہیں دل لگاتے ہیں جا کے. تو یہ بھی علم کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جنت ہے جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے.